چھٹے امام علیہ السلام جب آتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں. کون؟ امام صادق علیہ السلام، جن سے متعلق سب سے بڑے جو دو امام مانے جاتے ہیں عالم اسلام کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، دونوں شاگرد ہیں چھٹے امام علیہ السلام کے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. دونوں شاگرد مستقیماً، غیر مستقیم نہیں. باقی دو امام ان کے شاگرد ہیں اور یہ امام کے شاگرد ہیں، تو باقی امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ دونوں مستقیماً شاگرد ہیں. یہ دونوں کہتے ہیں نہ ہم نے دیکھا نہ سنا اتنا مقدس نمازی جتنا کہ جعفر ابن محمد، جن کی نماز کی گواہیاں عالم اسلام کے سب سے بڑے امام دیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے امام، جس کی امامت کی، جس کے زہد و تقوی کی، جس کی عبادت کی گواہی دیں، جس کی نمازوں کی گواہی دیں. توجہ، وہ امام صادق علیہ السلام جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے تو فرمائیں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائم ہی آپ نے کی ہے. قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، نماز قائم ہی اے حسین نماز قائم ہی آپ نے کی ہے، نماز قائم ہی آپ نے کی ہے، زکوٰۃ ادا ہی آپ نے کی ہے، امر بالمعروف کیا ہی آپ نے ہے، نہی عن المنکر کیا ہی آپ نے بتایا ہے نماز کیسے قائم ہوتی ہے. عزیزان گرامی، تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کے حسین نے بتایا نماز ایسے قائم کی جاتی ہے. اگر میں پہنچا پاؤں کہ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں، کہا کہ مولا نماز کیسے پڑھیں؟ کہا اس طرح سے نماز کو قائم کرنا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہو سے مراد یہ مادی لحاظ سے نہیں، اللہ جسم نہیں ہے، مرئی نہیں ہے، اللہ نظر نہیں آتا، یعنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، شہود کی منزل پہ ہو کہ ہاں لقاء پروردگار ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ یتلقاہم، یعنی وہ اللہ سے لقاء اللہ کے اندر آ گئے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو امام حسین کہتے ہیں کہ ایسے جیسے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، مادی آنکھوں سے نہیں، ایمان کی آنکھوں سے. کہا مولا ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو کہا کم از کم اتنا تو تصور کر سکتے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کہا کم از کم ایسی تو نماز پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کہ اپنے ایمان کو اتنا بلند کر دو کہ محسوس ہو کہ خدا کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے. اب سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کیسی نماز ہوگی. اللہ اکبر. دشمن دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کی نماز ایسی نماز تھی کہ دیکھ کے محسوس ہوتا تھا نماز یہی پڑھ رہا ہے. دشمن جو سب سے جو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے، وہ کہتے ہیں کہ حسین کی نماز تھی. آئیں ذرا میں دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی نماز سے متعلق دو باتیں اگر پیش کر پاؤں کہ کیا انداز ہے جناب سید الشہداء کا. جب سب کے سب میدان عرفات میں جمع ہو گئے تھے، صحابہ رسول تھے، تابعین تھے، اب سب اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب حاجی ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی دنیا میں عبادت گزار نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ کسی سید الشہداء نے دعائے عرفہ پڑھنا شروع کی. ہر طرف سے لوگ سمٹتے ہوئے آنے لگے. کہا یہ کس کی آواز ہے؟ اس کی آواز میں درد بہت ہے. محسوس ہوتا ہے اس نے پروردگار کو سمجھ لیا ہے، یہ پہچانتا ہے. ہر آدمی بیٹھنے لگا، سب لوگ جمع ہونے لگے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نواسہ رسول حسین ابن علی ہے. اب بہت سے لوگ کہنے لگے ارے کوئی نواسہ رسول ابھی تک زندہ ہے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. کیوں؟ بنو امیہ نے اس طرح سے جناب سید الشہداء کو کارنر کر دیا تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. واحد امام ہے جن سے ایک حدیث نہیں ہے فقہ پہ، یعنی اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح سے سید الشہداء کو. اب سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو 10 سال تم نے جو چاہا کر لیا، اب میری باری ہے. اب میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے حج پہ جاؤں گا. ماحول ایسا بناؤں گا کہ ہر حاجی گواہی دے گا عبادت صرف حسین کو آتی تھی، نماز صرف حسین جانتے تھے، حج کا طریقہ صرف حسین بتا سکتے تھے. جب سب گواہی دینے لگے تو سید الشہداء نے کہا کہ اب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ خانہ خدا کی حرمت پہ اعمال نہ ہو.